السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ میں آج کی اس ویڈیو میں ٹیچرز اینڈ پیرنٹس کے لیے اردو کی کتاب کا ایک نئے سبق کی ریڈنگ اور اس کی کمپلیٹ مشق لے کر آئی ہوں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا نام ہے یوم آزادی۔ تو چلیں ریڈنگ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ ہمارے اسکول میں یوم آزادی کا جلسہ ہونا تھا۔ ہم سب اس کے انتظامات کے سلسلے میں بہت مصروف تھے۔ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ دعوت نامے پہنچانے کا کام ہماری کمیٹی کے سپرد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے ماسٹر صاحب کی مدد سے مہمانوں کی فہرست تیار کی۔ اس کے بعد اکثر والدین کے دعوت نامے طلباء کے ذریعے سے بھجوا دیے۔ مہمان خصوصی کا دعوت نامہ ہمارے استاد صاحب نے پہنچایا۔ کچھ لوگوں کو ہم نے ٹیلی فون پر دعوت دی، کچھ کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ جن لوگوں کے پاس فیکس جیسی جدید مشینیں تھیں انہیں فیکس کر دیے گئے۔ اس طرح انہیں اصل دعوت نامے کی کاپی اسی وقت مل گئی۔ کچھ مہمانوں کو ہمارے ماسٹر صاحب نے کمپیوٹر پر دعوت نامے کمپوز کرکے ای میل کے ذریعے دعوت دے دی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں کو خط بھیج کر درخواست کی کہ وہ جلسے میں شرکت کریں اور جلسے کی خبر نشر کریں۔ 14 اگست کو ٹھیک 8 بجے صبح جلسہ شروع ہوا۔ جلسے کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ پھر طلباء نے حمد، نعت، ملی نغمے اور قومی ترانہ پیش کیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے کے موضوع پر تقریری مقابلہ ہوا۔ ایک شاگرد نے قائد اعظم کے اقوال پیش کیے۔ چند طلباء نے علامہ اقبال کی ایک نظم پر ٹیبلو بھی پیش کیا۔ اس کے بعد ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہوا۔ ان مقابلوں میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں نے اس پروگرام کو ریکارڈ کیا۔ اخبار والوں نے تصویریں اتاریں اور جلسے کی خاص باتیں لکھیں۔ آخر میں مہمان خصوصی نے اپنی تقریر میں آزادی کی اہمیت بیان کی۔ ساتھ ہی انہوں نے طلباء اور اساتذہ کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دی اور مقابلہ جیتنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ جلسے کے بعد ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے جلسے کی کامیابی پر اسکول کے اساتذہ اور طلباء کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبار والوں کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تمام مہمانوں نے رخصت ہوتے وقت ہیڈ ماسٹر صاحب سے اس پروگرام کی تعریف کی۔ دوسرے دن ٹی وی اور ریڈیو پر ہمارے یوم آزادی کے جلسے کی خبریں نشر کی گئیں اور مختلف اخبارات میں جلسے کی خبریں اور تصویریں شائع ہوئیں۔ تو اس سبق کی ریڈنگ ہوئی ہے کمپلیٹ۔ اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتی ہوں۔
اب میں اس سبق کی کمپلیٹ مشق گائیڈ کرتی ہوں۔ یہاں پر کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، لوگوں کو جلسے کی اطلاع کس کس طرح دی گئی؟ تو اس کا جواب اس سبق میں دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے ٹیلی فون پر دعوت دی، کچھ کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ جن لوگوں کے پاس فیکس جیسی جدید مشینیں تھیں، انہیں فیکس کر دیے گئے۔ اس طرح سے اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں نشان، جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے، جلسے کا باقاعدہ آغاز کس طرح کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے، تو اس سوال کا جواب یہاں سے ہے، جلسے کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، جلسے کی تصویریں کہاں شائع ہوئیں؟ تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، یوم آزادی کے جلسے کی خبریں نشر کی گئیں اور مختلف اخبارات میں جلسے کی خبریں اور تصویریں شائع ہوئیں۔ تو اس کا جواب یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، مختلف، یہاں سے لے کر تصویریں شائع ہوئیں۔ اب اگلا سوال ہے، جلسے میں کن کن اداروں کے لوگ شریک ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں کو خط بھیج کر درخواست کی کہ وہ جلسے میں شرکت کریں اور جلسے کی خبر نشر کریں۔ تو جیسا کہ یہ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، جیسے کہ یہ لوگوں نے شرکت کی۔ اب اگلا سوال ہے، جلسے میں کیا کیا پروگرام پیش کیے گئے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، جیسے کہ ہم پڑھی طلبہ نے یہاں پر جو پروگرام پیش کیے گئے، جیسا کہ کلام پاک کی تلاوت پیش کی گئی، پھر ہم، نعت، ملی نغمے، قومی ترانہ، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے موضوع پر تقریر کا مقابلہ اور قائد اعظم کے اقوال پیش کیے گئے، اور علامہ اقبال کی ایک نظم پر ٹیبلو پیش کیا گیا، ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے پروگرام پیش کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب خالی جگہیں ہیں۔ دوسرا سوال ہے، خالی جگہوں میں درست الفاظ چن کر لکھیں۔ جیسے کہ یہ الفاظ ہیں، ان میں سے صحیح الفاظ چن کر ہم نے خالی جگہوں میں لکھنے ہیں۔ پہلا ہے، کچھ مہمانوں کو دعوت ڈیش کے ذریعے دی گئی۔ تو اس میں آئے گا
تو آئی تھنک اس میں یہ جو لکھا ہے ای میل یہ آئے گا، ٹھیک ہے. کچھ مہمانوں کو دعوت ای میل کے ذریعے دی گئی. اب دوسری خالی جگہ ہے چند طلبہ نے علامہ اقبال کی ایک نظم پر ڈیش پیش کیا. جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، یہ جو لکھا ہے ٹیبلو، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر لکھ دینا ہے. چند طلبہ نے علامہ اقبال کی ایک نظم پر ٹیبلو پیش کیا. اب تیسری خالی جگہ ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں نے پروگرام کو ڈیش کیا. ریکارڈ، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ دینا ہے ریکارڈ. ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں نے پروگرام کو ریکارڈ کیا. اب نیکسٹ ہے مہمان خصوصی نے ڈیش تقسیم کیے. تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے انعامات، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ دینا ہے مہمان خصوصی نے انعامات پہ تقسیم کیے. اب اگلی خالی جگہ ہے کچھ لوگوں کو فیکس کے ذریعے ڈیش بھیجے گئے. تو یہ لکھنا ہے دعوت نامے. یہاں پر لکھ دینا ہے کچھ لوگوں کو فیکس کے ذریعے دعوت نامے بھیجے گئے. اب اگلا سوال پڑھتے ہیں. تیسرا سوال ہے الفاظ اور معنی کے جوڑ بنائیے. جیسے کہ ایگزامپل دی گئی ہے اطلاع خبر. اطلاع کا مطلب ہے خبر. اس طرح یہ الفاظ ہیں اور یہاں پر ان کے معنی ہیں، ہم نے ان کو ملانا ہے. جیسا کہ آغاز، تو آغاز کا مطلب کیا ہوگا؟ شروع. تو آغاز کو شروع سے ملا دینا ہے. گزارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرض کرنا. تو یہاں لکھا ہے عرض کرنا، اس کے ساتھ ملا دیں گے گزارش عرض کرنا. اب ہے طلبہ. طلبہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے طالب علم. تو اسے ملا دینا ہے. اب ہے والدین. والدین کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ. ماں باپ کو والدین کہا جاتا ہے، اسے ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر سے گائیڈ کر دیتی ہوں. آغاز، شروع، گزارش، عرض کرنا، اس سے ملانا ہے طلبہ، بہت سے طالب علم، اس سے ملانا ہے والدین، ماں باپ، اس کے ساتھ ملا دینا ہے. اب نیچے چوتھا سوال ہے خوش خط لکھیے. ریڈیو، ٹیلی ویژن، انتظامات، فیکس، ای میل، یہ اچھے سے کر کے الفاظ آپ نے لکھ لینے ہیں. اب اگلے پیج میں یہاں لکھا ہے جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ نشان لگایا جاتا ہے، اس میں ختمہ کہتے ہیں. تو یہ یہاں پر مثال دی گئی ہے. اسکول میں جلسہ ہوا تھا. تو یہاں پر جیسے کہ یہ لگا ہے، جہاں پر جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ لگایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ختمہ. یعنی جہاں پر جملہ ختم ہوا ہے یہاں پر لگایا گیا ہے. ہم سب اس کی تیاری کر رہے تھے. تو یہاں پر لگایا گیا ہے لوگوں کو دعوت نامے بھیجے گئے. تو یہاں پر لگایا گیا ہے. تو یہاں لگا کر ایک مثال دی گئی ہے. اب یہاں پر لکھا ہے آپ اس عبارت میں ختمہ کے نشان لگائیے. اب ہم نے اس طرح سے نشان لگانا ہے جیسے کہ یہاں پر ایک مثال دی گئی تھی. جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے جہاں پر جملہ ختم ہوگا ہم نے وہاں پر یہ ختمہ کا نشان لگانا ہے. ہم عصر کی نماز کی بعد کھیل کے میدان میں پہنچے. تو یہاں پر لگا دینا ہے ایسا. ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ شروع ہوا ہے مغرب سے پہلے کھیل ختم کیا. یہاں پہ لگا دینا ہے پھر مسجد میں نماز پڑھ کر گھر آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کھانا کھا کر ہم سو گئے. پھر یہاں پہ لگا دینا ہے. آئی ہوپ سو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہاں پہ سرگرمی ہے خاکہ میں رنگ بھریے. یہ ایک لیپ ٹاپ کی پکس ہے. اس پکچر میں رنگ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر نے یہ بچوں کو اچھے سے گائیڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ان میں کون سا کلر کرنا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں نے
یوم آزادی کا سبق ڈسکس کیا، اس سبق کی ریڈنگ کروائی اور اس سبق کی کمپلیٹ مشق گائیڈ کی۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے آپ ہمارے چینل نالج ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ایسی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔